بندے صفحہ جائیں الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر۔ شرکائے نماز جنازہ آج بھائی ندیم، بھائی تسلیم، بھائی وسیم صاحب کے والد محترم جناب محترم عارف صاحب جو اس عارضی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ہم سارے ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں۔ دعا کریں رب تعالیٰ ان کے کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو اپنی قبر اور اپنی آخرت کی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گرامی قدر کثیر تعداد میں علماء اہل سنت یہاں موجود ہیں۔ ٹائم بھی مختصر ہے اور میں جو ہے 5 منٹ کے لیے علامہ طلحہ نفیس صاحب سے ملتمس ہوں آئے اور 5 منٹ میں اپنی حاضری لگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ہمارے محترم بزرگ بھائی قاضی محمد عارف اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے یہاں آ کر جتنے لوگوں سے بھی بات چیت کی، ان کے حوالے سے بات چلی، تو ہر ایک نے ان کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، انسانیت سے ہمدردی اور محبت اور دین سے گہری لگن کا ذکر کیا۔ یہ باتیں آسانی سے نہ کوئی کہتا ہے نہ کہلوائی جا سکتی ہیں۔ تعریف منہ پر کر لینا یہ بڑا آسان ہے، اور اس میں دکھلاوا بھی ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، نمود و نمائش ہوتی ہے، مفادات ہوتے ہیں، تب آدمی کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرتا ہے۔ جبکہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں جو اچھے خیالات اور اچھے جذبات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ اصل وہ گواہی ہوتی ہے جو اس کا کردار بول رہا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا اخلاق بول رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے زندگی گزارنے کے جو اس نے خوبصورت اصول اپنے لیے طے کر رکھے تھے، ان کا اجاگر ہونا سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گواہی ہوتی ہے زندہ لوگوں کی مرنے والے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والوں کا ہمیشہ اچھے انداز میں ذکر کریں۔ خامیاں، عیب ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن مرنے والا جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اب اس کے لیے ہمارے اچھے، دیکھیں انسان کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے، تو خامی کو بھول جائیں، درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، اور تعریفوں کو بیان کریں، تاکہ فرشتے سن کر جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے بارے میں ہماری گواہی پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری گواہی قبول فرما کر ان کے بلندی درجات کا اسباب پیدا فرما دے گا۔ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، صرف ایک اشارہ کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتی ہے مغفرت، ایک ہوتا ہے تکفیر سیئات، ایک ہوتا ہے تبدیلی سیئات۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مغفرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، گناہ دیکھنے نہیں دیتا فرشتوں کو۔ اس لیے جب وہ تقدیر کے معاملے میں اور 27ویں رمضان مبارک کی جو رات ہے مقدس، اس کے حوالے سے جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے
کہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو دیکھنا ہے، اسے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہماری کون سی نیکیاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے بےتاب ہوتے ہیں اور ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں؟ تو ہم مفسرین کرام نے لکھا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ چھپا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو رب فرشتوں سے چھپا دیتا ہے، ہماری صرف نیکیاں فرشتوں کو نظر آتی ہیں، تو وہ فرشتے پھر اس محبت اور جذبے کے ساتھ کہ مولا تیرے یہ بندے جن کو بھوک لگتی ہے لیکن پورا دن بھوکے رہتے ہیں، انہیں پیاس لگتی ہے نہیں پیتے، تیری محبت میں بھوکے و پیاسے رہتے ہیں، تیری محبت میں رات کو بستر چھوڑ دیتے ہیں، یہ کون سی ایسی مخلوق ہے؟ ہم تیری اس مخلوق کو ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، وقت بڑا مختصر ہے، اس پر بات مزید نہیں ہو سکتی کیونکہ مزید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ دعا یہ کریں اللہ رب العزت سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایمان کی تعریف وہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے، اس ایمان کے بارے میں دعا کیا کریں، ورنہ بے شمار فتنے وجود میں آ چکے ہیں، ہر ایک ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کریں، مولا ہمیں وہ ایمان نصیب فرمانا جو تجھے بھی محبوب ہو، تیرے محبوب کو بھی پسند ہو، اور جو ہماری آخرت کی نجات کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سامعین محترم، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ میرا بھی ایک رشتہ ہے، وہ یہ کہ یہ مقتدی تھے، یہ مؤذن تھے اور میں امام تھا، اور مجھے 6.5 سال ان کے ساتھ یہ رشتہ میرا قائم رہا، اور یہ وہ نمازی تھا، بارش ہو گرمی ہو اور ان کا شوگر 500 ہو 600 ہو، یہ پھر بھی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ امام کے ہوتے ہوئے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے یہ نیک اور صالح بندہ تھا، اس لیے کہ یہ وہ بندہ تھا۔ کل صبح بھی سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ لوگوں، جس نماز کو، جس قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یہ وہ بندہ تھا، اس بزرگی کے عالم میں بھی اس کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط تھا۔ اللہ میری اس گواہی کو اور آپ سب کی گواہی کو قبول فرما کر اللہ ان کے جو درجات ہیں اس کے اندر مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اذان دینے والے کے بڑے مقام اور مرتبے ہیں، اللہ وہ بھی اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ وہ کثیر تعداد میں جید علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ صاحب جنازہ نمازی تھے، اور میں کوئٹے سے جب آ رہا تھا تو میرے بھائی اسلم صاحب جو ان کے پڑوسی ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ شوگر زدہ تھے، اور اس کے باوجود جب تک یہ حالت کیفیت درست رہی مسجد میں اذان بھی پڑھا کرتے تھے، اور جو مسجد ہے اس میں زمین میں بھی ان کا کردار ہے، اس مسجد کے لیے کچھ زمین انہوں نے اپنی زمین دی۔ یہ بڑی سعادت مندی کی باتیں ہیں، اور حضرات اس مقام پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو ماشاءاللہ استاد العلماء قبلہ قاضی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں، اللہ قاضی صاحب کا سایہ صحت و سلامتی والی زندگی کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پر جاری و ساری رکھے۔ قاضی صاحب کی موجودگی میں ان کے حکم کی تعبیر میں 1 منٹ لوں گا، ورنہ گستاخی ہے، اتنی بڑی علمی شخصیت اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ بنوں۔ مسجد قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ جس کی سچی سچی وابستگی اور عقیدت ہوئی ہوگی۔ یہ مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ عرش الہی کا سایہ محشر کے اولناک مناظر میں جن 7 خوش نصیبوں کو حاصل ہوگا، ان میں سے ایک وہ جو اللہ کے خوف میں روتا ہے اور مسجد کے ساتھ جس کی وابستگی قائم اور دائم رہتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو عبادت وہی ہے جو حالت عالم جوانی میں کی جائے۔ اگر کوئی لوگ
اس وقت تک نماز مطلق نماز فرض نماز جو ہے اگر اس میں کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اور بلوغت کے بعد جتنی نمازیں آپ کی مس ہوئی ہیں ان کی قضا کا اہتمام کیجئے، اور آئندہ پابندی سے نماز ادا کرنے کا عزم کیجئے۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی، اور نماز کے معاملات میں جو کامیاب ہو گیا وہ باقی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پکا سچا نمازی بنائے، اور نماز بے حیائی اور برائی سے اور بے شمار قباحتوں سے نماز جو ہے وہ بچاتی ہے۔ اللہ بہت سوز و گداز بازی نمازیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ ابراہیم قاضی صاحب کیونکہ ماشاءاللہ حاضرین ہمیں مقررین کی زبانیں بالخصوص یہ دو علماء ربانی ہیں، ان کی زبانیں ان کی شخصیت کے پہلو آپ نے سنے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا خاموش دیکھا، اگر یہ راستے میں مجھے ملے تو ان کو سلام دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، یہ نیک آدمی تھا۔ اب میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ جو یہاں مؤذنین اذان دینے والے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، وہ یہ نوٹ کر لے کہ یہ اذان آسمان سے فرشتے کے ذریعے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اسی طرح یہ اذان بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے، اور اس اذان کی سعادت ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ جس کو وہی اذان دیتا ہے، بے شک وہی پیدا کرتا ہے۔ جو اذان دینے والے ہیں وہ وقت پر اذان دیں، اور وہ باقی جتنے بھی مؤذنین ہیں ان کی وہ اقتدا کریں، ان کی تقلید کریں، اپنی منمانی سے اذان بالکل نہ دیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ وقت یہ ورنہ میں اس کی ابتدا سے میں شروع کرتا کہ اذان کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی ساری مخلوق حاضر ہوگی، حکم ہوگا کہ اذان دینے والے مساجد کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت بلال سے لے کر قیامت تک سب مؤذنین اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن کس شان سے آئیں گے کہ ان کی گردنیں یہ باقی تمام اہل معاشر سے اونچی ہوگی، اور ان کے چہروں پر سورج قربان ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس قدر ان کے چہرے روشن اور منور ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا آئیے اذان دینے والے لوگ ہیں، یہ میرا ذکر لوگوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں، تو میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن کی یہ سفارش کریں گے میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ ایک بات آخری اور قیامت کا دن ہوگا، الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ جتنی اولاد آدم ہے سب جمع ہو جائے، تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء سب کے سب جمع ہو جائے، سب جمع ہوں گے۔ اس وقت حکم ہوگا یہ جنت کا دروازہ کھولو، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اس دروازے کے اندر سے کیا آئے گا کہ ایک نور کی ڈوری، نور کی رسی ہوگی، اور ایک اونٹنی ہوگی کہ جس کے گلے میں وہ نور کی ڈوری پڑی ہوگی۔ اب کہاں اونٹنی؟ وہ اونٹنی اس وقت بھی جنت میں موجود ہے، اور وہ نور کی بنی ہوئی ہے، وہ رسی بھی موجود ہے کہ جو قیامت کے دن
تمام اہل محشر ہم نے اس اونٹنی کے گلے میں ڈالی جائے گی. اونٹنی آ گئی ہے, اس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے. سامعین تو دو فرمائے اعلان ہوگا کہ وہ میرا محبوب کا مؤذن کالے رنگ کا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال کے بارے میں اعلان ہوگا, بلال کو بلاؤ, بلال کہاں ہے؟ بلال آگے یا اللہ میں حاضر ہوں. حکم ہوگا اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو جاؤ. حضرت بلال نبی پاک کو دیکھیں گے, حضرت ابراہیم حضرت آدم کو کہ انبیاء کھڑے ہیں, میں ان کی موجودگی میں ان کے اوپر میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا میں حکم دیتا ہوں کہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو جاؤ. وہ اونٹنی پر سوار ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہوگا کہ وہ اذان دو جو اذان تم میرے محبوب کی مسجد میں دیا کرتے تھے. آج اہل محشر کو اذان سناؤ. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی بلال کی اذان کو قیامت کے دن سنے گا اذان کی وقت سے اللہ اس کی بھی معافی فرما دے گا. تو یہ اذان دینا بڑی خوبی ہے, اذان دینا بڑی بات ہے. اس شخص نے خود بھی عبادت کی اور مسجد کے لیے اب شاہد نیک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما. جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی اللہ مغفرت فرما. تمام اخبار نیت کر لیں جی. نماز با جماعت ذاتی اذان کی بات اور سورت الفجر پر گنے پیش کرتے قبول سرکاری دعا میں کچھ لوگ متبادل کو مقبول عمل بخش فرمو. نیک درجات میں بلیے گناہگاروں کے گناہ معاف فرمو. لوگوں کو جس کو بستان میں دفن کریں گے تمام لوگوں کو عمل بخش نیک درجات میں گناہگاروں کے گناہ معاف فرمو. بزرگ ہوئی اولاد کو اپنے گناہ کو سب کے بدلے عظیم عطا فرمو. اس عظیم عطا کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو جو اپنے موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمو. تیری بہت برکت میں ہونے کی توفیق دعا کرتے ہیں. مولا اس میں سجدہ کر کے اللهم ربنا انزل علينا رحمة بركة شفاء ارحمنا يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.